آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 44 سے پڑھنے لگے ہیں، آیت نمبر 44 سے۔ اس میں اللہ تعالی نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کیا، لم نہیں، تارا آپ نے دیکھا، علم کیا نہیں، تارا آپ نے دیکھا، الا طرف الذین ان لوگوں کے، اوتو جنہیں عطا کی گئی، جنہیں دیا گیا، نصیباً حصہ، من الکتابی کتاب سے۔ فرمایا کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ عطا کیا گیا، یشترون وہ خریدتے ہیں، الدلالۃ گمراہی خریدتے ہیں، ویریدون اور وہ ارادہ کرتے ہیں، ان یہ کہ تدلو تم بہک جاؤ، السبیلا سیدھے راستے سے، اور یہ بھی ارادہ کرتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے بہک جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اور اس سے بعد میں جو آیات آ رہی ہیں، ان میں اللہ تعالی نے اہل کتاب کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا جن لوگوں کو کتاب کا حصہ دیا گیا، یعنی تورات دی گئی، تو یشترون الدلالۃ، اب چاہیے تو یہ تھا کہ جب اللہ کی کتاب انہیں عطا ہو گئی، تورات کے احکام عطا ہو گئے، تو وہ اللہ کے سارے احکام کو مان لیتے، اور جو تورات میں خوشخبری سنائی گئی تھی کہ آخری دین پر ایمان لانا ہے، آخری دین کو ماننا ہے، اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے، تو وہ ایمان لا کر ہدایت کا سودا کر لیتے، لیکن انہوں نے اس کے بدلے گمراہی کو خرید لیا اور وہ کفر پر ڈٹ گئے۔ تو ایک تو انہوں نے یہ اللہ کی نافرمانی کی، اور دوسری وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور وہ یہ بھی ارادہ کرتے ہیں کہ تم بھی راہ راست سے بھٹک جاؤ، یعنی وہ اہل ایمان کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں، اہل ایمان کو کبھی دولت سے پھنسانا چاہتے ہیں، کبھی دنیا کی رغبت دلاتے ہیں، کبھی اپنا سٹیٹس دکھاتے ہیں، کبھی اپنی پاور شو کراتے ہیں، مختلف طریقے اختیار کر کے وہ اہل ایمان کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں، تاکہ اہل ایمان بھی ایمان کی راہ چھوڑ کر کفر کی راہ اختیار کر لیں، کفر کی راہ اختیار کر لیں۔ جس طرح آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، جو اہل کفر ہیں، اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں وہ کیسے مسلمانوں کو طرح طرح پھنسا رہے ہیں، مسلمانوں کی معیشت پر قبضہ کر کے، ان کے ملکوں میں سیاست میں عملداری کر کے، اور ان کے معاملات میں دخل کر کے، وہ طرح طرح سے مسلمانوں کو دین سے برگشتہ کر رہے، دور کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ یہ بھی چاہتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 45، واللہ اور اللہ اعلم خوب جانتا ہے، بِأَعْدَائِكُمْ دشمنوں کو تمہارے، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، وَكَفَى اور کافی ہے، بِاللَّهِ اللہ، ولیًّا کارساز، اور اللہ کارساز کافی ہے، وَكَفَى اور کافی ہے، بِاللَّهِ اللہ، نصیراً مددگار، اور اللہ مددگار کافی ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے فرمایا بعض انسان کے ایسے دشمن ہوتے ہیں جو انسان پر ظاہراً وار کرتے ہیں، انسان کے سامنے ہوتے ہیں، کھلم کھلا ان سے دشمنی ہوتی ہے، تو ان دشمنوں کو پہچاننا، ان کے وار سے بچنا، یہ انسان کے لیے آسان ہوتا ہے، لیکن بعض دشمن ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی پیچھے وار کرتے ہیں، انسان کی پشت پیچھے وار کرتے ہیں، وہ کبھی انسان پر حملہ کرتے ہیں تہذیب کی شکل میں، کبھی ثقافت کی شکل میں،
کبھی انسانوں کے اندر داخل ہو کر، انسانوں کے رشتہ داروں میں گھس کر، انسانوں کے جو اپنے تعلق دار ہوتے ہیں ان کے ساتھ شامل ہو کر، تو اس طرح وار کرتے ہیں، اس طرح حملہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جتنے بھی تمہارے دشمن ہیں اے اہل ایمان، اللہ تعالیٰ انہیں خوب جانتا ہے، تمہارے ظاہری دشمن ہے یا تمہارے باطنی دشمن ہے، محفی دشمن ہے، وہ سارے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے۔ لہذا تمہارا ایمان اللہ پر پختہ ہونا چاہیے، اللہ پر تمہارا یقین پختہ ہونا چاہیے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، تو جب تم اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرو گے، اس پر پختہ ایمان رکھو گے، پختہ یقین رکھو گے، اس کی اطاعت کرو گے، تو پھر وہ تمہیں کارساز کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور وہ اللہ تمہیں مددگار کافی ہے، وہ تمہارے معاملات بھی سنوار دے گا، تمہیں دشمنوں کی عداوت سے، دشمنوں کے فتنوں سے، دشمنوں کے حملوں سے بھی بچا دے گا۔ لیکن اگر ہمارا ایمان اللہ پر کمزور ہو گیا، اللہ کی مدد و نصرت پر اور اس کی ولایت پر، اس کی دوستی پر، اس کی کارسازی پر اگر ہمارا ایمان کمزور ہو گیا تو پھر دشمن ہم پر حاوی ہو جائے گا، دشمن ہم پر حاوی ہو جائے گا۔ آج بھی ہم بہت سے اسلامی ممالک میں دیکھ سکتے ہیں اور اسلامی ملکوں کے اندر مسلمانوں کے حالات دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں پر جب اللہ پر ایمان کمزور ہوا، اللہ کو مدد و نصرت پر ماننے کا یہ تیقن کمزور ہوا، تو وہ مسلمانوں پر حاوی ہو گئے، مسلمانوں کی سیاست، مسلمانوں کی معیشت، مسلمانوں کی حتیٰ کے مذہب پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا اور مسلمانوں پر یلغار کر دی۔ تو ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ جب ہمارا ایمان پختہ ہو اور اللہ کی ولایت، اس کی دوستی، اس کی کارسازی اور مدد و نصرت پر ایمان پختہ ہو۔ اس کے بعد فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 46 من الذین، ان لوگوں سے، ہادو جو یہودی ہوئے، یعنی جو لوگوں میں یہودی ہوئے، بعض یہودی، یحرفون، وہ پھیر دیتے ہیں، الکلمہ، کلمات کو، ان سے، مواضعہ، اس کی جگہوں سے۔ فرمایا لوگوں میں سے جو یہودی ہیں وہ کلمات کو اصل مقامات سے پھیر دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سنا، سمعنا، ہم نے سنا، وَعَصَيْنَا، اور نہ مانا، اور نہ مانا اور نافرمانی کی، وَاسْمَعْ، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں، وَاسْمَعْ، سنیے، وَاسْمَعْ، سنیے اور سنیے، غیرہ، نہ مسمعین، سنوایا جائے۔ یعنی یہ سارے یہودیوں کے شاطرانہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور نافرمانی کی، سمیعنا وعصینا، واسمع، اور حضور کے متعلق کہتے ہیں کہ آپ سنیے، اور ساتھ ہی کہتے ہیں غیر مسمعین، کہ آپ سنائے نہ جائیں، آپ سنائے نہ جائیں۔ ورائنا، اور کہتے ہیں ورائنا، اور رائنا کہتے ہیں، لیم، مروڑتے ہوئے، لیم، مروڑتے ہوئے، بیالسناتہم، زبانوں کو، اپنی زبانوں کو مروڑتے ہوئے، رائنا کہتے ہیں، وطعنن، اور تانا زنی کرتے ہوئے، فی الدین، دین میں، اور دین میں تانا زنی کرتے ہوئے یہ لفظ بولتے ہیں، ولو، اور اگر، انہم، وہ، قالو، کہتے، اور اگر وہ یہ کہتے، سمعنا، ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی، وَاسْمَعْ، اور آپ سنیے، وَانظُرْنَا، اور نظر کرم فرمائیے ہم پر، اور نظر فرمائیے ہم پر، وانظر، اور نظر فرمائیے نہ ہم پر، اور ہم پر نظر فرمائیے، لکانا تو ہوتا، خیرن، بہتر، لہم، ان کے لیے،
وَأَقْمَمَ وَأَقْوَمَ اور زیادہ درست ہوتا. فرمایا اگر اس کی بجائے وہ یہ کہتے سمعنا ہم نے سنا وَأَطَعْنَا ہم نے اطاعت کی وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا اور آپ سنیے اور نظر فرمائیے ہم پر نظر فرمائیے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور ان کے لیے زیادہ درست ہوتا. ولیکن لیکن لعنہم لعنت کی ان پر لعنت کی ہم ان پر اللہ نے لیکن اللہ نے ان پر لعنت کی بکفرہم ساتھ کفر کے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کی. فلا پس نہیں یؤمنون وہ ایمان لاتے الا مگر قلیلا تھوڑے سو تھوڑے لوگوں کے سوا ایمان نہیں لاتے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کے جو شاطرانہ باتیں شاطرانہ ان کے اقوال اور نافرمانی کے اقوال باطل عقیدے اس کا ذکر کیا ہے. بعض یہودیوں کا اول پہلی بات یہ کہ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ کہ وہ کلام الہ میں تحریف کرتے تھے. یہ سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات میں ہم اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ وہ کیا کیا تحریف کرتے تھے. وہ جو اللہ کے احکام ہوتے مثلا حد زنا جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہوتا اس کو رد و بدل کر دیتے اپنے دنیاوی مفاد کے لیے اللہ کے احکام کو بیچ دیتے. اسی طرح جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان صفات بیان ہوئی اس میں تحریف کر دیتے. تو کئی طرح کی تحریف کرتے بدل دیتے. اور دوسرا وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وہ کہتے ہم نے سنا اور ساتھ کہتے ہم نے نافرمانی کی. یعنی ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کہتے ہم نے آپ کی بات سن لی آپ کا فرمان سن لیا لیکن ساتھ ہی کہتے وَعَصَيْنَا اور ہم نے نافرمانی کی ہم نے نہ مانا. یعنی اتنے ہٹ درم اور اتنے اللہ اور اللہ کے رسول سے باغی ہو گئے تھے کہ زبان سے ہی اپنی نافرمانی کا اقرار کرتے. ادھر کہتے ہم نے سنا اور ساتھ ہی کہتے ہم نے نہیں سنا ہم نے نافرمانی کی. اور تیسرا فرمایا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور بے ادبی کرتے. وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ کہتے اور آپ سنیے. وَاسْمَعْ کا مطلب یعنی سنیں آپ سنیں اور ساتھ کہتے غیر مسمعٍ آپ سنائے نہ جائیں آپ سنائے نہ جائیں. غیر مسمعٍ یعنی وہ کہتے کہ معاذ اللہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کسی کو سنوانے کے قابل نہ ہو. معاذ اللہ استغفر اللہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کسی کو سنوانے کے قابل نہ ہو. اس طرح وہ حضور پر معاذ اللہ بے ادبی کرتے اور طعنہ زنی کرتے. اور ساتھ آگے ایک اور ان کی گستاخی بے ادبی کا ذکر کیا ورائنا اور یہ بھی لفظ بولتے رائنا. یہ ہم سورۃ البقرہ اس میں پڑھے ہیں تفصیلی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا اے ایمان والو تم یہ لفظ رائنا بولا نہ کرو. لفظ رائنا بولنے سے اللہ تعالی نے منع فرما دیا. رائنا کا مطلب ہے عربی گرامر میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے رائی رعایت کریں. رائی رعایت کرے نہ ہماری رعایت کرے. رائنا کا مطلب ہماری رعایت کریں. یعنی صحابہ کرام کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان سمجھ میں نہ آتا یا کوئی حکم سمجھ میں نہ آتا تو وہ حضور سے عرض کرتے یا رسول اللہ اسے دہرا دے اسے ہمارے لیے دہرا دے ہمارے لیے رعایت فرما دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ حکم اور ارشاد دوبارہ بیان فرما دیتے.
لیکن یہودی اس لفظ کو اپنے مذموم مقصد کے لیے استعمال کرتے، وہ اپنی زبانوں کو مروڑ کر کہتے، معاذ اللہ وہ بولتے رائینا، یعنی معاذ اللہ اس کا بے ادبی کا معنی نکلتا ہے کہ ہمارے بکریاں چرانے والے، اس طرح یہ معنی نکلتا ہے۔ تو وہ اس طرح حضور کا مخاطب ہو کر یہ جملہ گستاخی کا بولتے۔ تو اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ اس آیت میں تو حکم دے دیا ایمان والوں کو کہ آپ یہ لفظ ہی نہ بولا کریں، اور ادھر اس آیت میں اللہ تعالی نے یہودیوں کی گستاخی کا ذکر کیا کہ وہ اس طرح زبانوں کو مروڑ کر اپنی زبان پر یہ کلمہ لاتے ہیں تاکہ معاذ اللہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید کی جائے، فرمایا زبانوں کو مروڑتے ہیں، اور ساتھ وطعن فی الدین، اور دین میں تانا زنی بھی کرتے ہیں، یعنی حضور کا انکار کر کے، آپ کی رسالت کا انکار کر کے، آپ کی شانوں کا انکار کر کے، آپ کے لائے ہوئے دین کا انکار کر کے، تو دین میں تانا زنی کرتے ہوئے وہ یہ ساری گستاخیاں کرتے ہیں، یہ ساری گستاخیاں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے ان کی کتنی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی 4 گستاخیاں ذکر کی، 4 ان کے اس احکام سے انحراف اور گستاخیوں کا ذکر کیا۔ پہلا کلام الہی میں تحریف کرنا، دوسرا اطاعت کا کہنا اور ساتھ ہی انحراف کا کہنا، تیسرا حضور پر تانا زنی کرنا کہ آپ سنیے اور آپ سنائے نہ جائیں، اور چوتھا معاذ اللہ حضور کو رائینا، اس طرح اپنی زبان کو مروڑنا، اور پانچواں پھر دین پر تانا زنی کرنا۔ تو یہ سارا اب اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نصیحت فرمائی، فرمایا اگر وہ یہ کہتے سمعنا و اطعنا، سمعنا اگر وہ یہ کہتے سمعنا ہم نے سن لیا، دوسرا و اطعنا ہم نے اطاعت کر لی، یعنی ادھر تھا سمعنا و اطعنا، وہ 2 3 4 5، یعنی ادھر سمعنا و اطعنا وہ بولتے، فرمایا اگر وہ اس کی بجائے کہتے سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور اطاعت کر لی، اور تیسرا فرمایا وسمع، اور یہ بولتے وسمع، اے حبیب آپ سنائیے، آپ اپنا ارشاد سنائیں، آپ اپنی بات سنائیں، وانظرنا، اور آپ ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیں۔ وہ یہ جملہ ادب کا بولتے، یعنی 4 جملے اللہ تعالیٰ نے انہیں ادب کے سکھائے، 4 جملے انہیں ادب کے سکھائے اور ادب کی تعلیم دی، سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا، یہ 4 جملے انہیں ادب کے اور تعلیم کے سکھائے۔ فرمایا اگر وہ یہ بولتے لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ وہ اپنی ان چال بازیوں کی وجہ سے، شر انگیزیوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے اپنی دنیا اور آخرت برباد کر رہے ہیں، تو اگر اس کی بجائے اگر وہ اطاعت گزاری کرتے اور یہ کلمات بولتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور فرمایا وَأَقْوَمَ، اور یہ زیادہ درست ہوتا، اس میں ان کے لیے خیر ہوتی اور اس میں ان کے لیے درستی ہوتی، بہتری ہوتی۔ اب مسلمانوں کو اس میں سوچنا چاہیے کہ جب یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کر کے، آپ کی اطاعت کر کے، آپ کی باتوں کو، ارشادات کو سماعت کر کے اور تعظیم کر کے، اگر یہ ان کے لیے بہتری ہو سکتا ہے تو جو مسلمان ہر وقت 24 گھنٹے اپنی زندگی کا ہر لمحہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سمع و طاعت پر اور آپ کے ادب پر بسر کرتا ہے، تو لازماً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زیادہ خیر کا مستحق ہوگا، وہ اللہ کی طرف سے زیادہ خیر پائے گا، زیادہ انعامات کا مستحق ہوگا، اور زیادہ اللہ کی طرف سے خیر اور فلاح پائے گا۔
لیکن فرمایا آگے وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ نے ان کے کفر کے باعث ان پر لعنت کر دی، ان کے کفر کے باعث ان پر لعنت کر دی، ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان پر لعنت کر دی۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، سو وہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے۔ اب اس کے بھی دو معنی ہے ایمان نہ لانے کے، ایک تو یہ کہ ان میں عددی لحاظ سے تھوڑے ایمان لانے والے ہیں، یعنی کثرت سے ایمان لانے والے نہیں، اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ چند باتوں پر ایمان لے آتے ہیں لیکن دین کے جو کلی ایمان ہے، ٹوٹل ایمان، اس پر ایمان نہیں لاتے۔ مثلا اللہ کو رازق مان لیا، اس پر ایمان لے آئے، اللہ رزق عطا کرتا ہے، بارش برساتا ہے، یوم آخرت ہوگی، قیامت کا دن ہوگا، ان چیزوں پر ایمان لے آئے۔ لیکن قرآن سے انکاری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر، اور بعض اور مبادیات ایمان کے منکر، تو فرمایا وہ تھوڑا ایمان لاتے ہیں، ٹوٹل ایمان کلی طور پر ایمان نہیں لاتے، یا عددی لحاظ سے تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ نے ان پر ان کے کفر کے باعث ان پر لعنت کر دی، ان کے کفر کے باعث ان پر لعنت کر دی۔ اس کے بعد ہے سورۃ النساء آیت نمبر 47، اس میں فرمایا یا ایہا، اے اللہ زینا، وہ جو اوتو، جنہیں دی گئی الکتاب، کتاب، یعنی یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اس کا با محاورہ ترجمہ بنا اے اہل کتاب، جس طرح یا ایھا الذین آمنوا اس کا با محاورہ سلیس ترجمہ بنا اے ایمان والو، اسی طرح یا ایھا الذین اوتوا الکتاب اس کا با محاورہ ترجمہ بنا اے اہل کتاب، آمنو تم ایمان لاؤ، بما اس پر نزلنا جو ہم نے نازل کی، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، بما اس کی، معکم جو تمہارے پاس ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، اے اہل کتاب، تم اس کتاب پر ایمان لاؤ جو ہم نے اتاری ہے، جو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری رسول پر اتاری ہے، تم اس کتاب پر ایمان لاؤ۔ اور یہ کتاب کیا کرتی ہے؟ جو اس سے پہلی ہے اس کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، جو اس سے پہلے کتابیں اتری ان کتابوں کی اصلاً تصدیق کرتی ہے، کہ ان کتابوں میں اب تک تورات میں بھی، زبور میں بھی، انجیل میں بھی اللہ کی توحید کا بیان ہے، تو یہ کتاب الہی اللہ کی توحید کا بیان کرتی ہے۔ اسی طرح ان میں آخرت کا بیان ہے، تو یہ کتاب بھی آخرت کو بیان کرتی ہے۔ تقدیر کا بیان ہے، یہ کتاب بھی تقدیر کا بیان کرتی ہے۔ فرشتوں کا بیان ہے، یہ کتاب بھی فرشتوں کا بیان کرتی ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بیان، تو یہ کتاب بھی اس کو بیان کرتی ہے۔ تو فرمایا یہ کتاب اصلاً تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اصلاً تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہے باجی، تمام جو ہے وہ ٹائم سے پہنچ جایا کرے، کلاس میں دھیان رکھا کرے۔ پھر آگے فرمایا من قبلی قبل اس سے پہلے کے، ان نتمسا یہ کہ ہم مٹا دیں، ان یہ کہ نتمسا ہم مٹا دیں، وجوہن چہروں کو۔ فرمایا اس سے پہلے ایمان لے آؤ جب ہم چہروں کے نقوش کو مٹا دیں۔ ان نتمسا یہ کہ ہم مٹا دیں، وجوہن چہروں کو، فنردھا پس ہم پھیر دیں، فنردھا پس ہم پھیر دیں، ہاں ان کو، یعنی ان چہروں کو پھیر دیں، الا ادباریا ان کی پشتوں پر پھیر دیں، او یا نلعنہم ہم لعنت کریں، ہم ان پر، یا ہم ان پر لعنت کریں، کما جس طرح کے لعنا ہم نے لعنت کی، اصحاب السبتی اصحابہ والے، اصحابہ صاحب کی جمع والے، السبت ہفتے کا دن،
فرمایا جس طرح ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی، یا ہم ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی. وکانا، اور ہے، امر اللہ، اللہ کا امر، اللہ کا حکم، مفعولا، پورا ہو کر رہنے والا. فرمایا اللہ کا حکم پورا ہو کر ہی رہتا ہے، اللہ کا حکم پورا ہو کر ہی رہتا ہے. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بڑی وعید بیان کی ہے، بڑی وعید بیان کی ہے اور بڑی ترغیب کی ہے اہل کتاب کو. فرمایا اے اہل کتاب، تم اس قرآن پر ایمان لے آؤ جو اصلاً تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. اب ساتھ فرمایا اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کے نقوش کو مٹا دیں اور ہم انہیں ان کی پشت کی حالت پر پھیر دیں. ایک یہ وعید بڑی سخت وعید، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو تمہارا ناک، تمہاری آنکھیں، تمہارا منہ جو ابھرا ہوا ہے، ہم اس کے نقوش ہی مٹا دیں اور بالکل ایک سپاٹ کی طرح تمہارا چہرہ کر دیں، ایک سپاٹ کی طرح تمہارا وجود کر دیں اور یہ چہرے کے نقوش ہی تمہارے مٹا دیں. نہ تمہاری ناک رہے، نہ منہ رہے، نہ آنکھیں رہے، نہ کان رہے، ہم تمہارے چہرے کا نقوش ہی مٹا دیں. اور جہاں فرمایا کہ ہم ان کو پشت پر لگا دیں، پشت کی حالت پر پھیر دیں، یعنی پچھلی سائڈ پر لگا دیں، پشت پر لگا دیں. اور آگے ایک اور وعید، جہاں ہم ان پر اسی طرح لعنت کریں جس طرح ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی تھی. یعنی جس طرح بنی اسرائیل میں وہ یہودی تھے، ان پر ہفتے کے دن پابندی تھی کہ تم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، لیکن وہ ہفتے کے دن وہ بظاہر تو مچھلیاں پکڑنے نہ جاتے، لیکن وہ نالیاں انہوں نے نکال لی، کچھ نالیاں نکال لی اور آگے حوض بنا لیے اور ان پر وہ جال لگا دیتے. تو جب ہفتے کا دن آتا جس دن انہوں نے وہ شکار نہیں کرنا ہوتا تھا، تو وہ ان نالیوں کا منہ کھول دیتے، نالیوں کا منہ کھول دیتے. تو ہفتے کے دن ان کی آزمائش کا دن ہوتا تھا، ہفتے کے دن کثرت سے مچھلیاں آتی دریا میں، سمندر میں، اور وہ ان نالیوں کے ذریعے ان کے حوض میں جمع ہو جاتی، تو اتوار کے دن پکڑ لیتے. اس طرح وہ یعنی دھوکہ دیتے. اللہ تعالیٰ نے تو منع فرمایا تھا کہ ہفتے کا دن عبادت کا دن ہے، اس دن تم نے کوئی اور کام نہیں کرنا، لیکن وہ اس طرح دھوکہ دہی کر کے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ انہیں بندر بنا دیا. جو سورۃ البقرہ میں ذکر ہوا ہے، جو آپ پڑھ رہے ہیں، جو شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، آپ سارے اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، جانتے ہیں. تو اللہ تبارک فرمایا یا ہم ان پر لعنت کر دیں جس طرح ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی تھی، ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی تھی. ایک وہ وعید، پہلی وعید سنائی کہ ان کے چہرے کے نقوش ہی بدل دیں، مٹا دیں اور یہ کچھ اور ہی معلوق لگنے لگ جائیں. اور دوسری وعید سنائی کہ انہیں ہفتے کے دن والوں کی طرح ان پر لعنت کر دیں، ان کی شکلیں مس کر دیں، انہیں بندر بنا دیں، خنزیر بنا دیں. فرمایا وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا حکم ہو کر ہی رہتا ہے. یعنی اگر یہ اپنی حالتوں سے نہ بلدے. اب اس میں مختلف علماء کی مختلف رائے مفسرین کی کہ اس میں دنیا کی سزا مراد ہے یا آخرت کی، دنیا کی سے سزا مراد ہے یا آخرت کی، اور یہ کیا ہو چکی یا ہوگی، اس میں ائمہ کا اختلاف ہے مفسرین کا. تو بعض کہتے ہیں اس میں دنیا کی سزا مراد ہے، جس طرح ہفتے کے دن والوں پر سزا ہوئی تھی تو اس سے وہ مراد ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے آخرت کی سزا مراد ہے کہ آخرت میں انہیں یہ سزا دی جائے گی. ہاں جو اور حضرت عبداللہ بن سلام ایک بڑے یہودی عالم گزرے ہیں،
وہ مسلمان ہو گئے تھے. وہ شام کے سفر سے واپس آ رہے تھے, انہوں نے راستے میں یہ آیت مبارکہ سنی, یہ آیت مبارکہ انہیں سنائی گئی, تو وہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے, خدمت میں حاضر ہو گئے, اور عرض کیا یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرتا ہوں, مجھے کلمہ پڑھا لیں, کہیں ہمارے شکلیں مسخ نہ ہو جائیں. ان کے بارے میں واقعہ آتا ہے. اور اسی طرح ایک اور یہودی عالم تھے حضرت کعب احبار, ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی یہ آیت مبارکہ جب سنی تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اہل کتاب کو شدید وعید سنائی, ڈرایا ہے کہ تم اپنی ہٹ درمی, بغض, اناد, تعصب چھوڑ دو, اور جو اللہ کا آخری کلام ہے, آخری نبی, آخری رسول ہے, تم ان پر ایمان لے آؤ تاکہ اللہ کے عذاب سے, اس کی لعنت سے بچ سکو, اللہ کے عذاب سے اور اس کی لعنت سے بچ سکو. اس کے بعد ہے سورۃ النساء آیت نمبر 48. اس میں فرمایا انا, بے شک, اللہ لا نہیں, یغفرو وہ بخشتا, بے شک اللہ نہیں بخشتا, این یہ کہ یشرکا شرک کیا جائے, بھی اس کے ساتھ. فرمایا بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. وَيَغْفِرُ اور وہ بخش دیتا ہے, مغفرت کر دیتا ہے, ماں جو ہو دونا کم تر, ذالک اس سے, فرمایا جو اس سے کم تر ہو اسے بخش دیتا ہے. لمن اس کے لیے, یشاء جسے چاہتا ہے, جسے چاہتا ہے اس کے لیے اس سے کم تر جو گناہ ہو اسے بخش دیتا ہے. ومن اور جو یشرک شرک کرتا ہے, باللہ اللہ کے ساتھ, اور جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا یا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے, فقد تو تحقیق بے شک, اس طرح اس نے بہتان باندھا, اسمن گناہ, عظیمن بڑا, تو اس نے واقعتاً زبردست بڑے گناہ کا بہتان باندھا. تو فرمایا جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے بڑا گناہ, بڑے گناہ کا بہتان باندھا. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے شرک کی مذمت کی ہے, حد درجہ شرک کی مذمت کی ہے, کیونکہ اللہ کا خاص حق ہے توحید, اور توحید کا متضاد شرک ہے, توحید کا متضاد شرک ہے. میں آپ کو شرک کا معنی بتا دوں اور شرعی لحاظ سے بھی اس کے تعریف بتا دوں, پھر اس کی مذمت میں مزید آیات احادیث آپ کو بیان کر دو. شرک کا لغوی معنی ہے, شرک کا لغوی معنی, لنگوسٹک میننگ, شرک کا دو یا دو سے زیادہ لوگ کسی چیز کے مالک ہو جائیں, یہ اس کا لغوی معنی ہے شرک کا, کہ ایک چیز ہو اس کے ایک سے زیادہ مالک ہو جائیں, کوئی بھی دو ہو جائیں یا دو سے زیادہ. جس طرح ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں, لین دین کرتے ہیں, تو پارٹنر نہیں بن جاتے, پارٹنرشپ میں اسے بولتے ہیں شراکت داری یا شریک کار, کام میں جو شریک بن جاتے ہیں یا شراکت داری قائم ہو جاتی ہے, پارٹنرشپ. تو یہ ہے شرک کا لغوی معنی, کہ کسی ایک چیز میں دو یا دو سے زیادہ لوگ مالک ہو جائیں, دونوں اس کی ملکیت میں شریک ہوتے ہیں. دین میں شرک یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کا شریک ٹھہرائے, کوئی شخص اللہ کا شریک ٹھہرائے, اور یہ سب سے بڑا کفر ہے. یعنی کسی شخص کو اللہ کی الوہیت میں, کسی شخص کو الوہیت میں شریک ماننا, کسی شخص کو الوہیت میں شریک ماننا, اللہ کی الوہیت کے ساتھ کسی شخص کو شریک مان لینا. جیسے مجوسی ہیں, وہ
آگ کو یا ستاروں کو یا سورج کو وہ اللہ کی طرح وجود مانتے ہیں، واجب الوجود مانتے ہیں، یا جو بت پرست ہیں وہ بتوں کو مانتے ہیں، تو اس طرح کسی شخص کو الوہیت میں شریک ماننا یا اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کا مستحق جاننا، کسی شخص کو الوہیت میں کہ یہ بھی جس طرح الہ کے کام ہے، معبود کے کام ہے، بارش برسانا، آندیاں لانا، طوفان لانا، اولاد عطا کرنا، رزق عطا کرنا، تو اس طرح الوہیت میں کسی شخص کو شریک مان لینا یا کسی چیز کو شریک جان لینا، یا کسی شخص کو عبادت کا مستحق جان لینا، جس طرح بت پرست کرتے ہیں، ستارہ پرست کرتے ہیں یا کوئی اور کرتے ہیں، عبادت میں وہ بتوں کا شریک بنا لیتے ہیں، تو یہ ہے شرک، یہ ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ اس طرح اللہ کے سوا کسی کی کوئی صفت مستقل ماننا یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کے سوا کسی کے اندر کسی صفت کو، جس طرح اللہ کی صفت ہم مستقل مانتے ہیں، ابدی مانتے ہیں، دائمی مانتے ہیں، غیر مشروط مانتے ہیں، واجب الوجود جانتے ہیں، حقیقی مانتے ہیں، اسی طرح کسی اور کے اندر کسی صفت کو مستقل جان لینا، ابدی دائمی اللہ کی طرح کسی اور کے اندر کسی صفت کو مان لینا، حقیقی مان لینا۔ مثلا کسی شخص کے علم کو جان لینا کہ یہ ذاتی طور پر علم رکھتا ہے اور حقیقی طور پر، ابدی طور پر، دائمی طور پر، یا کسی کی قدرت مان لینا، یا یہ مان لینا کہ یا کسی کو اللہ کے سوا عبادت کا مستحق مان لینا، جو اللہ کے ساتھ خاص عبادت ہے اس کا مستحق جان لینا، جس طرح نظر خاص اللہ کے لیے ہے، نظر اللہ کے لیے خاص ہے تو وہ کسی اور کے لیے مان لینا، سمجھ لینا، یا یہ اعتقاد رکھ لینا کسی کے بارے میں کہ یہ اللہ کی طرح بارش برسا سکتا ہے، اولاد دے سکتا ہے، نفع دے سکتا ہے، نقصان دے سکتا ہے، ذاتی طور پر، ذاتی قدرت کے طور پر، ذاتی اختیار کے طور پر، تو یہ شرک ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ کسی کو ذاتی طور پر یا صفاتی طور پر اللہ کی طرح اس کے اندر کوئی صفت مان لینا یا جان لینا یا عبادت کا مستحق جان لینا، یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ کسی شخص کو ذاتی طور پر نہیں لیکن اللہ کی عطا کے طور پر یہ مان لیتا ہے کہ یہ اللہ کی عطا سے، کہ اللہ نے انہیں یہ نعمت عطا کی ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے، یہ آگے عطا کرتے ہیں، یہ آگے یا ان کے توسط سے عطا ہوتا ہے، ان کے توسط سے عطا ہوتا ہے یا ان کے وسیلہ سے عطا ہوتا ہے، یہ یا اللہ کی عطا سے عطا کرتے ہیں، یہ عقیدہ رکھنا یہ شرک نہیں ہے۔ شرک میں یہ باریک فرق کو جاننا چاہیے۔ ہمارے مسلمانوں کے اندر بہت سے فرقے اسی باریک فرق کو نہ جاننے کی وجہ سے بن گئے ہیں، اسی باریک فرق کو نہ جاننے کی وجہ سے بن گئے ہیں۔ مثلاً اب میں چھوٹی موٹی سی مثال دینے کے لیے سمجھا دیتا ہوں کہ اللہ تعالی اولاد عطا کرتا ہے بندوں کو، لیکن کن کے ذریعے عطا کرتا ہے؟ فرشتوں کے ذریعے۔ کن کے ذریعے عطا کرتا ہے؟ فرشتوں کے ذریعے۔ حضرت بی بی مریم کا ملتا ہے قرآن مجید میں سورہ مریم میں کہ ان کے پاس فرشتے آ گئے، انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں۔ اسی طرح موت دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس کے ہاتھ میں موت ہے، لیکن قبض کن کے ذریعے کرتا ہے؟ فرشتوں کے ذریعے، ملک الموت کے ذریعے۔ بارش برسانا مالک وہی ہے،
بادل لانا اسی کا کام ہے، لیکن اس نے ڈیوٹی کن کی لگائی ہے؟ فرشتوں کی۔ وہ بادل لے کر جاتے ہیں جہاں بارش برسانی ہوتی ہے، تو ڈیوٹی ان کی لگی ہوئی ہے۔ تو یہ باریک فرق سمجھنا چاہیے۔ شرک اس وقت ہوگا جب کسی ذات کے اندر اس کو ذاتی لحاظ سے، حقیقی لحاظ سے، واجب الوجود کے لحاظ سے ماننا جائے کہ اس کے اندر یہ اختیار ہے ذاتی طور پر، حقیقی طور پر، مستقل ابدی دائم ہے، تب یہ شرک بن جائے گا۔ لیکن اگر اللہ کی عطا سے جانیں گے، اس کے اختیار سے جانیں گے، اس کے اذن سے جانیں گے، تب شرک نہیں بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کئی مقامات پر شرک کی مذمت کی ہے، جس طرح اس آیت میں فرمایا کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شرک ٹھہراتا ہے تو اللہ تعالی شرک نہیں بخشے گا، شرک کو نہیں اللہ تعالیٰ بخشے گا کبھی بھی۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس سے کم تر جو گناہ ہوگا وہ اللہ کی مشیت پر ہے، چاہے تو بخش دے یا چاہے تو معاف کر دے۔ فرمایا یہ اس کے علاوہ جو اس سے کم تر کسی کا گناہ ہوگا، چاہے گناہ کبیرہ ہو یا گناہ صغیرہ ہو، یہ اللہ کی مشیت پر ہے، یہ اللہ کی مشیت پر ہے، چاہے تو اپنے فضل سے معاف کر دے یا چاہے تو اپنے عدل سے اس پر پکڑ کر لے، گرفت کر لے، عذاب دے دے اور پھر سزا بھگت کر کسی کو جنت میں بھیج دے، یہ اس کی مشیت پر ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، فرمایا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ گیا اللہ پر بڑا عظیم بہتان باندھتا ہے، یعنی اللہ پر بہتان باندھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس طرح کا حکم نہیں دیا، تعلیم نہیں دی، تو جو بھی اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے وہ گویا اللہ پر بہتان باندھتا ہے۔ جس طرح قرآن میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالی نے آخری جو چوتھا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے، اس میں بیان کیا ہے یہود و نصارہ کے بارے میں بھی اور مشرکوں کے عقیدے بھی۔ جو مشرکین ہیں وہ بھی اپنے دین کو، عقائد کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور یہود و نصارہ اپنے باطل عقائد وہ بھی اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا سمجھنا یا حضرت عزیر علیہ السلام کو سمجھنا یا اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا، اپنے آپ کو اللہ کا محبوب سمجھنا، تو اس طرح باطل عقائد اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو فرمایا جو بھی اللہ پر اس طرح بہتان باندھتا ہے وہ گناہ کبیرہ کرتا ہے، عظیم بہتان باندھتا ہے۔ اس طرح سورۃ النساء آیت نمبر 116 میں اس میں بھی اللہ تعالی نے دوبارہ یہ آیت کے جو پہلا ٹکڑا ہے اس کو دہرایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سورۃ النساء آیت نمبر 16 میں اللہ تعالی نے دوبارہ اس بات کو بیان کیا اور فرمایا آگے ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ دور گمراہی میں جا پڑتا ہے، دور گمراہی میں جا پڑتا ہے۔ اس طرح سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں اس میں حضرت لقمان کی زبانی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو اس میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا ظلم ہے، شرک بڑا ظلم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ماتا یشرک باللہ شیئا دخل النار، فرمایا جس شخص نے اللہ کا شریک ٹھہرایا وہ جہنم میں جائے گا، جس شخص نے اللہ کا شریک ٹھہرایا کسی چیز کو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ وقلت انا، آگے وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائے گا وہ جنت میں جائے گا۔ حضور نے فرمایا جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا وہ جہنم میں جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں پھر کہتا ہوں کہ جس نے اللہ کا شریک نہیں ٹھہرایا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1181، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 92۔
اس طرح ایک شخص آیا حضور کی خدمت میں، ایک شخص آیا، یا رسول اللہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو جنت یا دوزخ کو واجب کر دیتی ہیں، یعنی جن کی وجہ سے جنت یا دوزخ واجب ہو جاتے ہیں، کون سی دو چیزیں ہیں؟ حضور نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، فرمایا جس شخص نے کسی چیز کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرایا وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، اور جس شخص نے اللہ کا شریک ٹھہرایا کسی چیز کو وہ دوزخ میں جائے گا۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 93، اور مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حدیث نمبر 15237 15237 یہ حدیث ہے۔ بہت سی حدیث مبارکہ ہیں اس میں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین کیا ہے۔ حضرت ابو مالک اپنے والد سے حضرت طارق بن اشیم ان سے روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، فرمایا جس شخص نے یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، جس شخص نے یہ کلمہ پڑھ لیا، وکفر بما یعبد من دون اللہ، اور اللہ کے علاوہ جن باطل خداؤں کی پوجا کی جاتی ہے ان کا انکار کر دیا، باطل خداؤں کا انکار کر دیا، تو کیا ہوگا؟ حرم مالہ و دمہ و حسابہ علی اللہ، تو فرمایا اس کا مال اور اس کا خون محفوظ ہو گیا، مسلمانوں سے اس کا مال اور اس کا خون محفوظ ہو گیا، اور اس کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 23 یہ حدیث ہے۔ پھر ایک اور حدیث، آخری حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالی نے فرمایا یا ابن آدم، اے ابن آدم، انکا لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، فرمایا اے انسان اگر تو میرے پاس آیا اس حال میں کہ تمہارے نام اعمال میں ساری زمین بھر کے گناہ ہے، روئے زمین کے سارے گناہ لے کر تم اپنے ساتھ لے کر میرے پاس آئے، ثم لقیاتی، پھر تم مجھ سے ملے، لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ، لیکن تم مجھ سے اس حال میں ملے کہ تم میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراتے ہو، فرمایا روئے زمین کے سارے گناہ بھر کر لے آئے لیکن میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہو، تو کیا ہوگا؟ لاتیتک بقرابها مغفرۃ، تو جتنے تم زمین بھر کے گناہ لائے ہوگے اتنا ہی فرمایا میں تمہیں مغفرت سے لاد دوں گا، میں اتنی ہی تمہیں بخشش عطا کر دوں گا کہ تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اپنے ایمان کو مضبوط رکھا، باطل خداؤں سے بچتے رہے، اور اللہ پر کامل توکل یقین رکھا۔ یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3540۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے یہ سارا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی مضبوطی نصیب فرمائے، توحید پر مضبوطی نصیب کرے، اور اللہ تعالی ہمیں کفر سے، شرک سے ساری زندگی اور اپنی نافرمانی سے بچائے رکھے۔ اللہم آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔